کہ دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے یہ 3 کام کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نماز قائم کرنا رکوع اور سجدے کے ساتھ، کیونکہ یہ سب سے اہم اور ضروری کام ہے۔ اسی سے مسلم اور کافر کی پہچان ہوتی ہے کہ دونوں میں اسی سے فرق ہوتا ہے۔ اور یہاں پر نماز ادا کرو کی بجائے کہا گیا رکوع اور سجدہ کرو، کیونکہ ان دونوں کی بہت فضیلت ہے۔ جب انسان اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے زمین پر سر رکھ دیتا ہے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے آگے جھکا ہوا ہوں، میں تیرے سامنے سرکشی نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا، جیسا کہ ابلیس نے کیا تھا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تو دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھ کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے ہیں۔ دوسرا کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ایسی عبادت جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یعنی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اس کو خوش کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام اس لیے نہ کریں کیونکہ ہر اطاعت کا کام جو ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے، اس کو کرنا عبادت ہے، اور اس میں نماز کے علاوہ دیگر عبادات بھی شامل ہیں، جیسے روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح کے نیکی کے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت چاہے ظاہر کی ہو، چاہے باطن کی ہو، دل کی ہو یا سارے جسم کی ہو، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ تیسرا ہے نیکی کے عمومی کام کرنا، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ ان میں نماز، عبادات کے علاوہ دیگر نیکی کے کام جیسے صلہ رحمی، مہمان نوازی، بیمار پرسی، محتاجوں اور غریبوں کو کھانا کھلانا، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے فیئر ڈیلنگ کرنا، یہ سب کام کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اس کے بندوں کو نفع پہنچانے کی نیت ہونی چاہیے، اور جس کو یہ توفیق مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں عبادت کس طرح کرنی ہے؟ اخلاص کے ساتھ، اتباع کے ساتھ۔ اخلاص کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور اتباع کیا ہے کہ جو کام کرے اس میں دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اس میں نہ صرف یہ کہ نماز روزے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے نماز روزہ کیسے کیا، بلکہ کھانا پینا، سونا، جاگنا، بات چیت کرنا، خاموش رہنا، ہنسنا، چلنا پھرنا، ان تمام چیزوں میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے روزمرہ کے معمولات کو دیکھیں، آپ کے معاملات کو دیکھیں، کیونکہ اگر کوئی بھی ہم میں سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اس کے بغیر محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دن رات کا جائزہ لیں، کیونکہ ہر دن انسان یا تو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتا ہے یا پھر ہلاک کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کراتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کو ہلاک کر دے، یعنی تباہی کی طرف لے